السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے بایولوجی کے چیپٹر نمبر 1 کا ٹاپک قرآن اینڈ بایولوجی پلس مسلم سائنٹسٹ. سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں قرآن اینڈ بایولوجی کا انٹروڈکشن. ایٹ مینی پلیسز ان ہولی قرآن اللہ ہنٹس اباؤٹ دا اوریجن اینڈ کریکٹرسٹکس آف لیونگ آرگینزمز، یعنی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیونگ آرگینزمز کی اوریجن اور کریکٹرسٹکس کے بارے میں کافی ہنٹس دیے ہیں. یعنی انسان کیسے وجود میں آیا، اس کی ساری کریکٹرسٹکس، سارے زندگی گزارنے کے طریقے، وہ سارا جو ہے وہ ہولی قرآن میں بتایا گیا ہے. ان دا سیم ورسز ہیومن بینگز ہیو بین انسٹرکٹیڈ ٹو ایکسپوز دا ان نون ایسپیکٹس آف لائف آفٹر گیٹنگ دا ہنٹس. یعنی کہ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر جو ہمیں ہنٹس دیے گئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم جو چیزیں ابھی تک ڈسکور نہیں کر سکے ان کو ڈسکور کریں. دیر آر فیو ایگزامپلز آف سچ گائیڈ لائنس، یعنی کہ ان آیتوں کی کچھ ایگزامپلز ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو ہم لوگ پہلی آیت دیکھ لیتے ہیں جس کے اندر ہمیں انسان کے وجود کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے. وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ فرام واٹر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے. We know that water makes the 60 to 70% of the composition of protoplasm of all living things. یعنی کہ جو ہماری باڈی کے سیلز ہوتے ہیں وہ 60 to 70% واٹر سے مل کے بنے ہوتے ہیں. تو the verse hints at the common origin of all living things in water. یعنی کہ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان کا جو وجود ہے وہ 60 to 70% پانی سے ہی ہے. یعنی ہم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ چیز جو ہے یہ تو ہم نے اب آگے ڈسکور کیا ہے، لیکن یہ قرآن مجید میں کتنے سال پہلے ہی بتا دی گئی تھی. تو اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کے بارے میں پہلے ہی ہنٹس یعنی دیے جا چکے ہیں قرآن مجید کے اندر، اور ہم ان کو اب آگے ڈسکور کر رہے ہیں. نیکسٹ ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہے سورۃ رحمان کی آیت نمبر 14 میں، جس کا ترجمہ ہے ہی میڈ مین فرام کلے لائک دا پوٹر. کلے ہم کہتے ہیں مٹی کو، اور پوٹر ہم کہتے ہیں مٹی سے بنے ہوئے برتنوں کو. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، جیسے کہ مٹی کے برتن بنتے ہیں. یعنی کہ جیسے کہ مٹی کے برتنوں کی مولڈنگ ہوتی ہے، پھر اس کو ایک پراپر شیپ دی جاتی ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری کریشن کیا مٹی کے ساتھ. اسی طرح سے ہمیں ہنٹ دیا گیا ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 14 میں، جس کا ترجمہ ہے دین فیشنڈ وی دا ڈراپ اے کلاٹ. یعنی کہ ہم نے پہلے انسان کو ایک نقطے سے بنایا اور اس نقطے سے ایک کلاٹ بنایا. کلاٹ ہم کہتے ہیں بیسیکلی خون کے لوتھڑے کو یا خون کے ایک لمپ کو. دین فیشنڈ وی دا کلاٹ اے لٹل لمپ، یعنی کہ اس کلاٹ کے بعد ایک لمپ سا بن گیا. لمپ ہم کہتے ہیں ایک گوشت کی بوٹی کو. دین فیشنڈ وی دا لٹل لمپ بونز، یعنی کہ جب وہ لمپ بن گیا تو اس کے بعد بونز بنائی گئیں. دین کلوٹڈ دا بونز ود فلیش، اور جب بونز بن گئیں تو اس کے بعد اس کے اوپر گوشت کو چڑھایا گیا، یعنی فلیش بنایا گیا. یہاں پہ فلیش ہم بیسیکلی مسلز کی بات کر رہے ہیں کہ جب بونز بن گئیں تو اس کے بعد مسلز بنائے گئے. اسی طرح سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ انسان کیسے وجود میں آیا. تو سورۃ المومنون اور سورۃ رحمان کی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا. یعنی کہ اس کو انسان کو بنانے کے اندر جتنے ایونٹس ہوئے اس کے بارے میں پتہ چلا. ایونٹس یعنی کہ پہلے کون سی چیز بنائی گئی. یعنی پہلے انسان کو مٹی سے بنایا گیا، پھر اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے پہلے ایک کلاٹ بنا یا پہلے بونز بنی یا کون سی چیز بنی، اس ساری چیز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا گیا اس آیت کے بارے میں. اسی طرح سے ہمیں ان دونوں آیتوں سے کافی ہنٹس پتہ لگتے ہیں کہ انسان کا اوریجن کیسے ہوا. تو پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ انسان کیسے وجود میں آیا، لیکن اس آیت میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اینیملز کیسے کریٹ ہوئے اور قرآن مجید میں کیا ذکر ہے اس بارے میں. تو اب ہم ڈسکس کریں گے سورہ النور کی ورس نمبر 45 یعنی آیت نمبر 45، جس کا ترجمہ ہے اللہ ہیتھ کریٹڈ ایوری اینیمل فرام واٹر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو بھی پانی سے بنایا ہے. دین سم آف دیم کریپ اپ اوور دیئر بیلیز، یعنی ان میں سے کچھ جانور جو ہیں وہ پیٹ کے بل چلتے ہیں. ادرز واک آن 2 legs، اور کچھ جو ہے ان میں سے وہ 2 ٹانگوں والے جانور ہیں. اینڈ ادرز آن 4،
اور کچھ ان میں سے کچھ 4 ٹانگوں والے جانور ہیں۔ اللہ کریٹس واٹ ہی پلیزز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہت خوبصورتی سے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ویسا بناتا ہے۔ This verse describes the common origin and modification of organisms and also supports the modern concepts of classification. یعنی کہ اس آیت سے ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ اینیملز کیسے اوریجنیٹ ہوئے، اور سیکنڈلی ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کلاسیفیکیشن ہم کیسے کر سکتے ہیں آرگنیزمس کی، یعنی کہ یا تو اینیملز کریپنگ اینیملز ہو سکتے ہیں، یعنی پیٹ کے بل چلنے والا جانور یا رینگنے والا جانور ہو سکتے ہیں، سیکنڈلی 2 ٹانگوں والے جانور ہو سکتے ہیں، اور تھرڈ 4 لیگ اینیمل ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس طرح ہم ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں ایزیلی۔ Thus, Quran hints not only at the origin and development of life but also many characteristics of living organisms. یعنی نہ صرف ہمیں ان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے بلکہ ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ لیونگ آرگنیزمس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، کہ کیا وہ 2 لیگ اینیملز ہیں یا 4 لیگ ہیں وغیرہ۔ تو اب ہم ڈسکس کریں گے کچھ مسلم سائنٹسٹ کو۔ Muslim scientists have made great contributions to the study of science and we are aware of their success in different fields of science. یعنی کہ سائنس کی فیلڈ کے بارے میں ہمیں مسلم سائنٹسٹ سے بہت زیادہ اویئرنیس ملی کہ سائنس کیسی فیلڈ ہے اور اس کے اندر ہم کن کن چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ Here we would summarize the work of جابر بن حیان، عبد الملک اسماعی اینڈ ابو علی سینا۔ یہ 3 سائنٹسٹ جو ہیں ان کا سائنس میں بہت بڑا رول ہے، انہوں نے بہت سی چیزوں کو ڈسکور کیا۔ In the development of present day knowledge of plants and animals، یعنی پلانٹس اور اینیملز کے بارے میں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کی تھی۔ فرسٹ سائنٹسٹ جس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے جابر بن حیان، 721 to 815 AD۔ He was born in ایران، ایران میں پیدا ہوئے تھے وہ، اور پریکٹس میڈیسن ان عراق، اور انہوں نے میڈیسن کی جو پریکٹس کی تھی وہ عراق میں کی تھی۔ He introduced experimental investigation in chemistry، یعنی کیمسٹری کے اندر ایکسپیریمنٹ کر کے کیسے انویسٹیگیشن کرنی ہے یہ جابر بن حیان نے انٹروڈیوس کرایا تھا۔ آلسو روٹ اے نمبر آف بکس آن پلانٹس اینڈ اینیملز، اور انہوں نے پلانٹس اور اینیملز کے بارے میں بہت سی بکس جو ہے ان کو لکھا تھا۔ ان میں سے کچھ فیمس بکس کے نام ہے النباتات اور الحیوان۔ نباتات ہم کہتے ہیں پلانٹس کو اور حیوان ہم کہتے ہیں اینیملز کو۔ سیکنڈ سائنٹسٹ از عبد الملک اسماعی، 740 to 828 AD۔ He is considered the first Muslim scientist who studied animals in detail۔ یہ پہلا سائنٹسٹ تھا جس نے اینیملز کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا۔ His famous writings include، ان کی کچھ بکس کے نام ہیں الابیل یعنی کیمل، الخیل یعنی ہارس، الوحوش یعنی اینیمل، اور خلقن انسان یعنی کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ ان کی بکس کے نام ہیں۔ The third scientist is Abu Ali Sina، 980 to 1037 AD۔ He is honored as the founder of medicine۔ ابو علی سینا کو ہم فاؤنڈر آف میڈیسن کہتے ہیں، یعنی جس نے میڈیسن کی ایجاد کی۔ He is called as Avicenna in the West، یعنی مغرب کے اندر ابو علی سینا کا نام جو ہے وہ ایویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ He was a physician، philosopher، astronomer and poet، یعنی وہ شاعر بھی تھے، فزیشین بھی تھے، فلاسفر بھی تھے اور ایسٹرونومر تھے۔ ایسٹرونومر اس انسان کو کہتے ہیں جو چاند اور تاروں کے بارے میں ساری اسٹڈی کرتا ہے۔ ون آف ہز بکس انکلوڈ القانون فی الطب۔ القانون فی الطب جو ہے ان کی ایک بک کا نام ہے، از نون ایز دا کینن آف میڈیسن ان دا ویسٹ، یعنی کہ اس بک کو مغرب کے اندر جو ہے وہ کینن آف میڈیسن کہا جاتا ہے، یعنی جس کے اندر ساری میڈیسن کی انفارمیشن گیون ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو سو ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ اسٹے اپڈیٹڈ ود دا لیٹسٹ ویڈیوز اینڈ آلسو شیئر ود فرینڈز اینڈ فیملی۔ تھینک یو۔